میں ایک گھریلو خاتون تھی، ایک ماں تھی، گھر کی چار دیواری کی عزت تھی۔ میرے گھر کو خواجہ آصف نے ڈی پی او اقبال حسن سے مل کر جو ظلم کرائے وہ ماں بیان کرے۔ اس نے میرے گھر کو توڑ دیا، مجھے بالوں سے گھسیٹا گیا، میری چادر اتاری گئی، میرے پاؤں پر شیشے مارے، اور میں کیا کیا ظلم بتاؤں۔ اس حسن اقبال نے خواجہ آصف سے مل کر جو مجھ پر ظلم کرائے، میں اکیلی ماں گھر پر رہ گئی، نہ جانے میرے لگتے جگر کہاں ہیں اور کہاں ہیں۔ میں قرآن مجید سے جڑی ہوئی عورت تھی، دین سے 40 سال کا میرا راستہ تھا، میں درس دیتی تھی، میں اس ظلم کے خلاف ڈٹی، خوف کے پھوٹ میں نے توڑ لیے اور لا الہ کا سہارا لے کر ایک اکیلی ماں اپنے بچوں کے بغیر باہر نکلی، اور لاکھوں غیرت مند سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹے، بہادر بیٹیاں، بہادر ماں اور بھائیوں نے میرا ساتھ دیا۔ دیکھتے دیکھتے قطرے قطرے سے شہر سیالکوٹ کا جو ووٹ تھا عمران خان کا تھا، دریا بن گیا اور ماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ووٹ میرا نہیں، عمران خان کا تھا۔ شہر سیالکوٹ کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، شہر سیالکوٹ عمران خان کا ہے، میرا تو دین کا راستہ تھا۔ میں ظلم کے خلاف ڈٹ گئی، میں نے کہا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، الیکشن لڑے باہر لڑے، دروازے توڑ کر ماں کی توہین نہ کی جائے۔ وہی امتی تھے جنہوں نے میرے چادر پر اور میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا، وہی محافظ تھے ہمارے جنہوں نے میرے سے تشدد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، ماں کو اولین درجہ دیا۔ میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا تو میرے پر ظلم کیوں؟ میں اس کے خلاف ڈٹ گئی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی مدد ہوئی۔ اور باقی الیکشن کا میں بتا نہیں سکتی، آپ ٹی وی چینل والوں سے پوچھو۔ جن لوگوں نے میرے سروے کیا وہ میرے پاس آتے تھے خواجہ آصف کے سروے کے بعد، وہ کہتے تھے ماں آپ 90% آپ جیت رہی ہیں۔ یہ ماں جی کے سارے فارم 45 ہیں، 350، یہ ماں جی کے یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے جو 50,000 سے اوپر لیڈ سے جیتی ہے ہماری ماں جی کے، وہ فارم 45 ہیں۔ چیلنج کرتے ہیں خواجہ آصف کو کہ ادھر آ جائے اسی پریس کانفرنس میں اور فارم 45 دکھا دے آتے۔ میں جیت رہی تھی تو مجھے مبارکباد کے کالز آ رہی تھی باہر سے بھی، سیالکوٹ سے بھی۔ مجھے پتا چلا کہ جو 6 حلقے باقی ہیں ان پر میرے پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا لیا گیا ہے، تشدد کر کے باہر نکال دیا گیا ہے اور بس سے اٹھا کر لے گئی۔ میں اسی وقت چند سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آر او کے دفتر، ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، عورتیں بھی تھی ساتھ، آگے 30-25 پولیس والے کھڑے، دیوار بن کے کھڑے تھے، بڑا تشدد کیا ہم پر۔ اور دیکھو یہ میرا انگوٹھا، روڈ کے بازو کو ایسے مجھے دھکا دیا، میں سڑک پر ادھر گرا۔ میں پوچھتی تھی کہ کیا میرا رائٹنگ میں ضلع کا الیکشن لڑ رہی ہوں، مجھے اجازت ہے میں اندر جاؤں؟ مگر اس وقت خواجہ آصف صاحب میں وہ حسن اقبال ڈی پی او اور آر او اقبال مل کر باری رقم لے کر میرے زد کو تبدیل کر رہی تھی۔ میں نے صبح تمام میڈیا سیالکوٹ کو بلایا اور اپنے 345 اثر رکھ کے اوپر میں نے وہی کتاب اہدنا الصراط المستقیم جو ہمارے نبی پر اتاری گئی تھی، اوپر رکھ کر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ میرے ریجنل 45 فارم ہے۔ میں اس کتاب کی قسم رکھ کے کہتی ہوں کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اتاری تھی۔ اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ خواجہ آصف بھی لائے اپنے 45 فارم، اور دوسرے میرے بچوں پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، ایک سے نکالتے ہیں تو دوسرا الزام لگا دیتے ہیں۔ خدایا ایسے ظلم نہ کرو
अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा, माँ नहीं गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने दस्ता में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो दस्ता की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फार्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूं।